بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے گوشت اور قربانی کے کھال کے بارے میں۔ جس جانور میں کئی حصہ دار ہو تو اس کے گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کرے۔ پھر افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دے، ایک حصہ عزیز و قارب میں تقسیم کرے اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دے۔ اگر کسی گھر میں افراد زیادہ ہو، اہل و عیال زیادہ ہو، یا وہ یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں تو سارا گوشت خود بھی رکھنا ان کے لیے جائز ہے۔ اگر قربانی وصیت یا نذر کی ہو تو اس کا سارا گوشت فقراء و مساکین میں صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کو فروخت کر دینا حرام ہے، یا کسی ذبح کرنے والے کو اجرت میں دینا یہ بھی جائز نہیں۔ دوسری بات کہ قربانی کے کھال کے ساتھ کیا کیا جائے، تو قربانی کے کھال کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ مثلا مصلی بنایا جائے، چٹائی بنائی جائے، کوئی برتن وغیرہ بنایا جائے، یا کسی دوست کو استعمال کے لیے ہبہ کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر قربانی کے کھال کو فروخت کر دیا تو اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، بلکہ اس کی قیمت کو فقراء میں صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کے کھال کسی امام، مؤذن، خادم کو تنخواہ کے عوض میں دینا بھی جائز نہیں، اور قربانی کے کھال کی جو قیمت ہے اس کو مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں، رسالوں کی طباعت میں، دینی کتابوں کی اشاعت میں، یا ہسپتالوں کی تعمیر اور مرمت میں خرچ کر دینا بھی جائز نہیں۔ قربانی کے کھالوں کا بہترین مصرف مدارس اسلامیہ کے غریب اور نادر طلباء ہے، اور اس میں صدقے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ مگر مدارس والے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے تو وہ اس رقم کو مدرسے کے تعمیر اور مدرسین و ملازمین کے تنخواہ میں خرچ نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔